ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بعد نماز عصر کے اس درس میں بخاری شریف کتاب الصوم کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے انشاءاللہ طاق راتوں کی شروعات ہو رہی ہے۔ آج اس کی پہلی 21ویں طاق رات ہے۔ تو اس تعلق سے طاق راتوں کے تعلق سے جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، باب فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کا بیان۔ کہتے ہیں قول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا قول ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں نازل کیا مطلب لوح محفوظ سے قرآن مجید اٹھا کر کے سمائے دنیا پر ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں اتر گیا، اور اس کے بعد حسب ضرورت 23 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گھڑیوں کے اندر مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہا لیلۃ القدر کے بارے میں تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ امتیں جس کو لیلۃ القدر نہیں ملی تھی، ان کے مقابلے میں اگر ہم لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں تو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ یعنی وہ امت جس کو لیلۃ القدر نہیں حاصل ہوئی تھی، اگر وہ 1000 مہینے عبادت کرتی اور ہم صرف لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں تو وہ اس کا ثواب، اس کا اجر دونوں کے دونوں برابر ہے۔ اور 1000 مہینہ یہ تقریباً 83 سال ہوتا ہے۔ کتنا سال؟ 83 سال، 83، 80 پر 3، اتنی مدت تو کسی کی آج کل عمر تک نہیں ہوتی اکثر و بیشتر۔ کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ رب العالمین کے فرشتے اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اس رات میں، سلامتی ہوتی ہے پوری کی پوری رات، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے اور دن نکل آتا ہے۔ میرے بھائیو، لیلۃ القدر، قدر کے معنی کیا ہیں؟ قدر کا ایک معنی تو بزرگی ہے، جیسے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ رب العالمین کے قدر کو، اللہ کے مقام کو، اللہ کی بزرگی کو، اللہ رب العالمین کے مرتبے کو نہیں پہچانا۔ ایک معنی قدر کے بزرگی، یعنی یہ رات محترم ہے، یہ رات محترم ہے، محتم بالشان ہے۔ قدر کا ایک معنی یہ ہوا۔ قدر کے دوسرے معنی ہوتے ہیں تنگی کے، تنگی کے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اللہ رب العالمین جس کے رزق کو تنگ کر دے۔ تو اس رات کو تنگی کا رات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اتنی کثرت سے آسمان سے زمین کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں بچتا ہے۔ زمین کی گلی گلی، محلہ محلہ، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی نزول کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے۔ بھیڑ میں جس طرح آدمی چلتا ہے ویسا ہی اس قدر بھیڑ ہوتی ہے فرشتوں کی زمین کے اوپر کہ یہ پوری کی پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک معنی قدر کا یہ ہے، اور قدر کا ایک معنی یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والا شخص یہ بہت محترم ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا مقام والا، بڑی عزتوں والا ہے۔ اب اس میں عبادت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، ہر جگہ سے، ہر گاؤں، سوسائٹی، محلے، سماج کے حساب سے اس میں لوگوں نے اپنے اپنے سہولت کے طریقے سے چیزیں بنا کر کے رکھی ہیں، لیکن صحیح بات جو ثابت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ یہ ہے کہ آدمی کو کثرت کے ساتھ دعا، ذکر، اذکار، نوافل، اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے، ذکر و اذکار کے اندر رہنی چاہیے۔ چلیے، واعظ و نصیحت کی مجلس بھی ذکر و اذکار کی مجلس ہی میں شامل ہے کہ جب کوئی واعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ۔ لیکن صرف واعظ و نصیحت سننے میں آدمی اس رات کو نہ لگائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دعا بھی کر لے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لے۔ اور ایسا نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہم لوگوں کے یہاں پھیلی ہوئی ہے کہ جب تک آپ مغرب سے لے کر کے فجر تک نہیں جاگیے گا تب تک لیلۃ القدر آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ام المومنین کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پوری رات کنٹینیو جاگتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا، یعنی آپ رات کا کچھ حصہ سونے کے لیے بھی نکالتے تھے۔ تو اگر آدمی اپنی ضرورتوں کو پوری کر کے اور جو وقت اس کو باقی بچے اس وقت میں اگر اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، کثرت سے عبادت کرتا ہے، تو لیلۃ القدر کی اس فضیلت کو وہ پا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر میں دیکھا یہ جاتا ہے، طاق راتوں میں یا جاگنے کی راتوں میں نوجوان لوگ سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو آپ اس رات کی اہمیت اور حرمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، کوئی آدمی بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے گپاسٹنگ کر رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ جا کے سو جائے اپنے گھر میں۔ کیوں؟ کم سے کم اس گناہ سے تو بچے گا۔ یہ جو جاگ کر کے جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے تو بچے گا اگر سویا رہے گا تو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جو عبادتوں کا طریقہ ہے جو شریعت نے متعین کیا ہے اس طریقے کے اوپر عبادت کرنے سے عبادت ہوتی ہے، ورنہ وہ کھیل تماشا ہوتا ہے جس کو شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ایسی چیزوں کو شریعت قابل قبول نہیں کرتا ہے۔ اب جاگنے کی رات ہے، لوگ گروپ بنا بنا کر کے کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، اور سب اپنی اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں، سب یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کسی بھی قیمت پہ اس رات کی عزت اور اس رات کی حرمت کو مناسب نہیں ہے۔ ہاں، کوشش کیجئے اگر کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو بیٹھ کر کے کرے۔ کوئی بغل میں جس کو پڑھنے نہیں آتا ہے وہ قرآن اگر کوئی اس کا ساتھی پڑھ رہا ہے تو اس کے بغل میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کو سنے، سننے کے اوپر اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے تو وضو کر کے آ کے مسجد میں بیٹھ کر کے دعا مانگے، اپنی گناہوں سے معافی مانگے اللہ رب العالمین سے، چاہے جس زبان میں ہو، عربی میں ہو، اردو میں ہو، تیلگو میں ہو، جو زبان جانتا ہو اس زبان میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سجدے میں گر کر کے دعا مانگے، جیسا چاہے جس طرح سے چاہے دعا مانگے، لیکن ادھر ادھر کی باتوں میں، فالتو باتوں میں، موبائل دیکھنے میں، گانے سننے میں، سیریل دیکھنے میں، میچ دیکھنے میں، اسکور پڑھنے میں اس رات کو ضائع اور برباد نہ کرے۔ یہ قیمتی رات ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے ایک دوسری روایت ہے، لمبی ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح ہم آئندہ آپ کے سامنے کریں گے۔ بس یہ رہی بات کہ یہ قدر والی، منزلت والی رات ہے، نہایت عزت والی، وقار والی رات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب رات آتی تھی تو اسی رات کو تلاشنے کے لیے، غور کیجیے آپ، اسی رات کو تلاشنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ پہلے آپ اعتکاف کرتے تھے بیچ میں، یعنی 11 رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک، اس وقت اعتکاف کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا کہ نہیں، لیلۃ القدر جو ہے وہ 21 سے لے کر کے 30 یا 29 کی راتوں کے اندر ہے، اس میں ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری عشرے میں اعتکاف کرنا شروع کیا۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ تو اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، لیلۃ القدر کو پایا جائے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے
کہ دعا کر کے کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر اور اذکار کر کے لیلۃ القدر کے اس گھڑی کو پانے کی کوشش کریں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 21 کے اندر ہو، کوئی ضروری نہیں ہے 23 میں ہو، کوئی ضروری نہیں ہے 25 میں ہو۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا جمعہ کے خطبے میں کہ کئی طرح کی روایتیں ہیں۔ روایت ابھی آپ کے پاس آئے گی، 27 کی روایت بھی موجود ہے، اسی طرح سے 23 کی روایت بھی موجود ہے، 25 کی روایت بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے۔ اگر 21 میں ہوا تھا تو کبھی 23 میں ہوگا، 23 میں ہوا تھا تو کبھی 27 میں ہوگا، 27 میں ہوا تھا تو کبھی 25 میں ہوگا۔ اس طرح سے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم یا تو پورے 10 دن جاگیں، اگر جاگنے کی اتنی طاقت ہے، جس میں اتنی توانائی ہے، تو پورا کا پورا 10 دن جاگنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر 10 دن نہیں جاگ سکتے، نہیں ہے صلاحیت، نہیں ہے طاقت اتنی، تو کم سے کم آخری عشرے کے 5 طاق راتوں کو جاگنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے بخشش اور اللہ رب العالمین کے فضل کا طلبگار بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیتوں کو درست فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاموں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ ہاسپٹل میں ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم سے رخصت ہو گئے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔